انفارمیشن اب کے ناظرین السلام علیکم، نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ کارگل اور لداخ سیکٹر پر چین اور پاکستان کی افواج مکمل طور پر ہائی الرٹ کر دی گئیں۔ چین پاک نے حملوں کی ڈیڈ لائن دے دی، بھارتی ہتھیار LOC پر پہنچ گئے۔ ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں۔ ناظرین گرامی، گرمیاں آتے ہی کارگل اور لداخ سیکٹر پر چین اور پاکستان کی افواج مکمل طور پر ہائی الرٹ کر دی گئی ہیں۔ چین اور پاکستان نے حملوں کی ڈیڈ لائن دے دی، پاک بھارت آمنے سامنے آ گئے۔ بھارت نے الزام عائد کیا ہے کہ پیپلز لبریشن آرمی اور پاک فوج نے لداخ میں اغوا بھارتی فوجیوں کو پہاڑ سے نیچے پھینکنے کی دھمکی دی ہے۔ خارجہ امور کی ماہر آرتی ٹیکو سنگھ نے الزام عائد کیا ہے کہ لداخ میں بھارتی فوج کے کچھ افسر اور سپاہی لاپتہ ہو گئے۔ ان فوجیوں کو چینی افواج نے اغوا کیا۔ اگر PLA نے ان کو پہاڑ سے نیچے پھینکا تو بہت زیادہ سخت نقصان ہوگا۔ آرتی ٹیکو سنگھ نے اپنی ٹویٹ میں کہا ہے کہ لداخ میں بھارتی فوج کے کچھ افسر اور سپاہی لاپتہ ہو گئے۔ ان فوجیوں کو چینی افواج نے اغوا کیا۔ پیپلز لبریشن آرمی نے دھمکی دی ہے کہ ان فوجیوں کو پہاڑ پر کھڑا کیا ہوا ہے اور وہ ان کو نیچے پھینک دیں گے، جس سے کافی نقصان ہوگا۔ بھارت نے الزام عائد کیا ہے کہ پیپلز لبریشن آرمی نے لداخ میں اغوا بھارتی فوجیوں کو پہاڑ سے نیچے پھینکنے کی دھمکی دی ہے۔ دوسری جانب بھارتی فوجی کی خبرائی کے مطابق بھارت کے 40 سے زیادہ فوجی لاپتہ ہیں۔ ان لاپتہ ہونے والے فوجیوں کے بارے میں حتمی طور پر یہ اطلاع موصول نہیں ہوئی کہ وہ زندہ ہیں یا مارے جا چکے ہیں۔ یہ واقعہ ایک ایسے وقت پر رونما ہوا جب دونوں ملکوں کی افواج ایک بار پھر سرحد پر آمنے سامنے ہے اور تناؤ جاری ہے۔ فریقین کی جانب سے اضافی دستے سرحد پر تعینات کر دیے گئے ہیں۔ 3500 کلومیٹر طویل سرحد پر جوہری طاقت کے حامل دونوں ملکوں کی فوجوں کے درمیان مستقل بنیادوں پر جھڑپیں ہوتی رہتی ہیں۔ وادی گلوان کا متنازع علاقہ اقصی چین میں ہے۔ گلوان وادی لداخ اور اقصی چین کے مزید ہند پاکستان سرحد کے قریب واقع ہیں۔ لداخ میں بھارتی فوجیوں کی ہلاکت کے بعد مودی سرکار شدید تنقید کی زد میں آ گئی ہے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق کانگریس رہنما نے کڑے سوالات اٹھا دیے۔ ایک ٹویٹ میں نے کہا ہے کہ وزیر اعظم مودی کیوں خاموش ہیں، وہ کیوں چھپ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ نریندر مودی بہت ہو گیا، ہم جاننا چاہتے ہیں لداخ میں کیا ہوا۔ چین نے بھارتی فوجیوں کو مارا، ہمارے علاقے پر قبضہ کیا اور وہ خاموش کیوں؟ بھارتی میڈیا کا کہنا تھا کہ بھارت اور چینی فوج سے جھڑپیں پیر کی رات لداخ کی گلوان وادی میں ہوئی تھیں۔ خطے کا امن تباہ کرنے کے بھارتی عزائم کو چین نے خاک میں ملا دیا۔ اس کے علاوہ متنازع سرحد پر جھڑپ میں بھارتی فوجیوں کی ہلاکت کا 45 سال میں ایک بار پھر بھارت کو اتنا جانی نقصان اٹھانا پڑا کہ بھارت نے ابتدائی میں 3 فوجیوں کی ہلاکت کو تسلیم کیا تھا۔ جھڑپ میں بھارت کے کئی فوجی زخمی ہوئے تھے، جس میں 17 سے جان گئی، جس کے بعد مرنے والوں کی کل تعداد 20 ہوئی۔ رپورٹ پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ تحریک کا آپریشن ایک ایسے وقت میں کیا گیا جب اعلیٰ اونچائی کے سرحدی معاملات کی وجہ سے چین اور بھارت کو تناؤ کی ایک نئی لہر کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے علاوہ ایئر بورن بریگیڈ کے تربیتی شعبے کے سربراہ میجر کرنل ماؤ لی کے حوالے سے CCTV نے کہا ہے کہ اس مشق کے مشن میں نہ صرف متحرک فوجیوں کے پیمانے بلکہ نقل و حمل کے ذرائع میں اہم پیش رفت دیکھنے میں آئی۔ اس کے علاوہ وزارت خارجہ نے ایک بیان جاری کیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ ہندوستان اور چین کے فوجی افسران کے مابین بات چیت خوشگوار اور پرامن ماحول میں ہوئی ہے۔ متعدد ہندوستانی میڈیا رپورٹس نے ذرائع کے حوالے سے بتایا ہے کہ بھارت نے جمود کی بحالی کا مطالبہ کیا ہے اور اس سے پہلے کہ پینگونگ جھیل کے سامنے لداخ میں تصادم شروع ہو گیا تھا، بھارت نے چین سے یہ بھی کہا ہے کہ وادی گلوان کے قریب اپنی نقل و حرکت کو کام کریں اور فوج کو ان کے اصل مقام پر بھیجنا ضروری ہے۔ چینی باشندے کی طرف سے مذاکرات کے بارے میں باضابطہ طور پر بڑا اعلان بھی کر دیا گیا ہے۔ دوسری جانب چین اور بھارت باقاعدہ طور پر جنگ چھڑ گئی ہے۔ چین نے باقاعدہ طور پر حملہ کر دیا ہے۔ دونوں ملکوں کے درمیان شدید تناؤ دیکھنے میں آ رہا ہے۔
اس کے علاوہ فوج کے مغربی کمان تھیٹر کے ترجمان نے دعویٰ کیا ہے کہ بھارت کی طرف سے اشتعال انگیزی کا مظاہرہ کیا گیا۔ بیان میں واضح کیا گیا ہے کہ یہ اقدامات کیا تھے۔ چینی فوجیوں نے بے انتہائی گولیں چلائیں۔ دوسری جانب بھارت نے چین کے سرحدی معاہدوں کے خلاف ورزی کے الزامات کو مسترد کر دیا اور الزام لگایا کہ چینی فوجیوں نے اپنی کشیدہ ڈیفیکٹو سرحد پر آمنے سامنے کے دوران فائرنگ کی۔ دفاعی ماہرین نے چینی اور بھارت کے درمیان غیر ارادی جنگ چھڑنے کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس جنگ میں پاکستان شامل ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق چین اور بھارت کی دونوں جوہری طاقتوں کی افواج گزشتہ کئی ماہ سے سرحد پر آمنے سامنے ہیں اور ان کے درمیان کئی دہائیوں بعد دو بدو لڑائی میں متعدد بھارتی فوجیوں کی ہلاکت کے بعد سے سرحدی کشیدگی میں اضافہ ہوا۔ دونوں ممالک کے درمیان گزشتہ متواتر طور پر معاہدے ہو چکے ہیں جس میں تحریری اور زبانی دونوں طرح کے معاہدے شامل ہیں۔ اس کے علاوہ کوہ ہمالیہ خطے میں کشمیر کی سرحد کے قریب دونوں ممالک کی سرحد پر جنگ بندی کو قائم رکھا جا سکے۔ تاہم گزشتہ چند ماہ کے دوران چین اور بھارت کی سرحد پر نقل و حرکت اور سرحدی طلائی کے بعد غیر یقینی کی صورتحال کا سامنا ہے اور کسی بھی فریق کی جانب سے اگر غلط اندازے لگاتے ہوئے کوئی اقدام اٹھایا گیا تو اس کے سنگین نتائج مرتب ہو سکتے ہیں۔ امریکی نیوز ایجنسی کے مطابق بھارتی فوج کو اپنے دیرینہ حریف پاکستان سے بھی بڑا خطرہ ہوتا ہے۔ بھارتی فوج کے پالیسی سازوں کا کہنا ہے کہ اگر چین اور بھارت کے درمیان فوجی محاذ رائی ہوئی تو اسلام آباد اپنے دوست چین کی مدد کے لیے اس کے ساتھ کھڑا ہوگا اور یہ صورتحال نئی دہلی کے لیے صورتحال سے زیادہ خطرناک ہوگی۔ بھارت کی اسٹریٹجک کمیونٹی کے ارکان بشمول دفاعی تجزیہ کار اور ریٹائر جنرلوں کا کہنا ہے کہ چین نئے محاذ کھول رہا ہے۔ چین موسم سرما کے موقع پر بھارت کو الجھائے رکھنا چاہتا ہے۔ جب خطے میں پارہ نقطہ انجماد سے گر کر -50 ہو جائے تو زیادہ سے زیادہ نفری تعینات کرنے پر بھارتی فوج کو زیادہ جانی نقصان ہوگا۔ بھارتی فوج کی شمالی کمانڈ کے سابق سربراہ لیفٹیننٹ جنرل DS ہوڈا کا کہنا ہے کہ حقیقی طور پر صورتحال انتہائی سنگین ہے جو کہ کسی بھی وقت بے قابو ہو سکتی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اس کا انحصار دونوں فریقین پر ہوگا کہ آیا وہ کس طرح سے سنگین صورتحال کو کنٹرول کرے گا تاکہ یہ دیگر علاقوں تک نہ پھیل جائے۔ ایشیا کی دونوں بڑی طاقتوں کے درمیان مذاکرات کے کئی ادوار ہو چکے ہیں جس میں بیشتر فوجی کمانڈر شامل رہے، تاہم یہ مذاکرات بے نتیجہ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ وزارت دفاع نے روسی دارالحکومت میں مذاکرات کیے جو اس بات کا مظہر ہے کہ تنازع کو ختم کرنے کے لیے اب سیاسی سطح پر بات چیت شروع کی جا رہی ہے اور دونوں افواج کے درمیان لڑائی کے بعد سیاسی سطح کا پہلا راست رابطہ تھا۔ جنرل ہوڈا کا کہنا ہے کہ دونوں میں سے کوئی بھی فریق مکمل طور پر جنگ میں جانے سے گریز کرے گا، تاہم اگر دونوں معاہدوں اور پروٹوکولز پر سے اعتماد اٹھ رہا ہے تو بیجنگ کی پیانگ یانگ یونیورسٹی کے پروفیسر وانگ لیان نے کہنا ہے کہ چین اور انڈیا کے درمیان ایک کھلی جنگ کا امکان نہیں ہے۔